آج ہم بات کریں گے ہیمورائڈس کے بارے میں۔ ہیمورائڈس یعنی کہ بواسیر۔ ہیمورائڈ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیمورائڈس کیوں ہوتے ہیں، کون سی اس کی وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بہت ہی زیادہ انفارمیشن ہے ہیمورائڈ پیشنٹ کے لیے۔ اینل مقد یا پکھانے والی جگہ جو ہے اس کے ارد گرد جب سویلنگ ہو جاتی ہے تو اور سویلنگ کے ساتھ بعض اوقات بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے اور انر سائڈ یعنی اندر والی سائڈ پہ جو ہے وہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں۔ ہیمورائڈس کی 3 طرح کی اقسام ہیں: انٹرنل ہیمورائڈ، ایکسٹرنل ہیمورائڈ اور تھرومبوسائڈ ہیمورائڈس۔ انٹرنل ہیمورائڈ جو ہیں وہ جو ہمارا پخانے والی جگہ ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ پین نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی پخانہ پاس کیا جاتا ہے، اسٹول پاس کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ پین فیل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ جب پخانہ پاس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران بھی یہ پیشنٹ کے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے بھی خون، پیپ یا لیکوڈ بلڈ وغیرہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ جن کے اندر ایک انٹرنل ہیمورائڈز ہوتے ہیں ان کو بھی جب وہ پخانہ کر بھی لیں تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ابھی جو ہے پخانہ مکمل طور پر انہوں نے نہیں کیا۔ ایکسٹرنل ہیمورائڈز جو مقد یا اینل کے باہر والی سائڈ پہ بہت زیادہ پینفل ہیمورائڈز ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی بلڈ اور پیپ اور اس کے ساتھ فلوئڈ وغیرہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ ان میں بھی بہت زیادہ درد، سوجن اور خارش کا احساس جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اور پیشنٹ کو بیٹھنا اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تھرومبوسائڈ ہیمورائڈ جو ہیں وہ جب ایکسٹرنل ہیمورائڈ ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات خون جم جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے بواسیر کے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ بواسیر کا پیشنٹ جو ہے اس سے روٹین لائف کے جو کام ہوتے ہیں وہ زیادہ ہارڈ ورک بھی نہیں کیا جاتا اور اگر وہ کرتا ہے تو اس میں سے اس کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کو پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو تھرومبوسائڈ ہیمورائڈز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بلڈ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے اور مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ ان کے اندر بھی بہت زیادہ سویلنگ ہو سکتی ہے، درد ہو سکتی ہے، پین ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہیمورائڈ یعنی بواسیر جو ہے یہ ہوتی کیوں ہے۔ بعض پیشنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کانسٹیپیوشن یعنی کہ قبض ہوتی رہتی ہے اور مسلسل قبض رہنے کی وجہ بھی ایک ہیمورائڈ بننے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ کیسز میں جب فیمیل میں حمل ہوتا ہے تو اس دوران بھی ان کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ ان کو قبض کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہیمورائڈ جو ہے وہ بعض اوقات تو کچھ دیر کے لیے بن جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو پرماننٹ ہیمورائڈ کے ساتھ آگے سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ موٹاپا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری جو انل یعنی کہ مقد کے جو مسلز ہوتے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور اس جگہ پہ ہیٹ بہت زیادہ بنتی ہے جس وجہ سے بھی ہیمورائڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ کم فائبر والی یعنی کہ گندم کی بنی ہوئی چیزیں کم کھاتے ہیں، فائبر والی چیزیں کم کھاتے ہیں اور فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان میں بھی ہیمورائڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ جو انٹرنل ہیمورائڈز ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے پیشنٹ کی ایج جب زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے جو مسلز ہیں جو گرپ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اسٹول کو، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی مسل کمزور ہونے کی وجہ سے بھی مسل جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہیمورائڈ کی ایک قسم ہے، یعنی کہ وراثت میں بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں اگر کہ ہیمورائڈ یعنی کہ بواسیر کا گھر پر آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، بہت زیادہ سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ پانی کے 8 سے 10 گلاس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ استعمال کیجیے۔ اگر کسی کو ہیمورائڈز ہیں یعنی کہ بواسیر ہے تو وہ اگر گرم پانی کے اندر تھوڑی سی پائیوڈین ڈال کے کسی ٹب کے اندر اگر تھوڑی دیر بیٹھے گا تو اس سے بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انفیکشن بھی کم ہوگا، اور اگر اس کو ایکسٹرنل ہیمورائڈز ہیں اس سے بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پخانہ پاس کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے اپنی پخانے والی جگہ کو صاف کریں تاکہ وہاں پہ بیکٹیریا کم سے کم بنے، بلکہ بہتر ہے کہ ان کو چاہیے کہ کوئی اچھا اینٹی بیکٹیریل سوپ جو ہے وہ یوز کریں اور سوپ جو ہے اس کو زیادہ رگڑیں نہ، آہستہ نرم ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ یوز کیجیے اور پخانے والی جگہ جو ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی کیجیے۔ اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ بلڈ بہت زیادہ آ رہا ہے اور فلوئڈ یا پانی اس طرح سے آ رہا ہے تو آپ کسی کپڑے کے اندر تھوڑی سی برف کا ٹکڑا لے کے اس کو آپ اس جگہ پہ تھوڑی دیر رکھ لیں اور ایک سائڈ کو آپ لیٹ جائیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے یہ فائدہ آپ کو تکلیف سے نجات دے سکتا ہے۔
डॉक्टर हज़रात अमूमन हाइड्रोकोर्टिसोन ट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं या स्पोस्ट्री वगैरह जो है वो पेशेंट को देते हैं। ब्रूफन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है दर्दों को कम करने के लिए, या कोई भी पेन किलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए। और डॉक्टर हज़रात बहुत सारी ऐसी मरहम या क्रीमें हैं जो जिनका इस्तेमाल करवाते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा जदीद इलाज आ गया है इसके लिए। इंजेक्शन या क्रीमों के थ्रू भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। तिबी इलाज के अंदर रबड़ बैंड का इस्तेमाल भी किया जाता है। अंदरूनी जो हेमोराइड्स होती हैं उनको रबड़ बैंड लगाया जाता है, जिनसे वो सिकुड़ के ऐसा ऐसा से वो ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की बवासीर हो तो उसके लिए सर्जरी का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के थ्रू भी इसको निकाला या आगे से इसको श्रिंक किया जाता है। अब तो लेज़र और इंफ्रारेड शवाएँ जो हैं उनके थ्रू भी बवासीर का इलाज किया जा सकता है। बवासीर एक इंतहाई मूज़ी मर्ज़ है। अपनी डाइट को बेहतर से बेहतर कीजिए। फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ जो हैं, दालें, सब्ज़ियाँ, अनाज, मकई और गंदम की रोटी जो है, इनका इस्तेमाल कीजिए आप। और फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगर करते बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जो आप बवासीर के पेशेंट लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। अगर तो ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपने बर्फ़ भी अप्लाई की है और लेकिन आपसे स्टॉप नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसके अलावा अगर स्याह रंग का आपको पखाना आ रहा है तो भी ये इंटरनल ब्लीडिंग की अलामत है, तो तब भी आपको अपने डॉक्टर से एक दफ़ा चेकअप करवाना चाहिए। जितनी अलामात मैंने अभी तक आपको बताई हैं, इनमें से अगर सारी आपके साथ रहती हैं और एक हफ़्ते से ज़्यादा रहती हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज़ होना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको छुट्टी देता है तो फिर आप घर आ सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड कैंसर या कैंसर की अलामात मौजूद हैं, तब भी आपको अपना एक दफ़ा डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। वो आपका ब्लड सीबीसी टेस्ट लिखेगा, इसके साथ आपका पेरिफेरल स्मेयर वगैरह करवाएगा या रेटी काउंट भी करवाएगा। और हो सकता है आपका जो है वो स्टूल फॉर ओकल ब्लड या स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन टेस्ट भी करवाए। स्टूल फॉर ओकल ब्लड टेस्ट के अंदर भी ये पता चलता है कि आपके पखाने के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा। इसी तरह स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन के अंदर भी डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आपके पखाने के अंदर कितना ब्लड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बवासीर यानी कि हेमोराइड्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।